وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس مسئلے سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مقتدی قرأت نہیں کرے گا، یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ قرأت نہیں کرے گا۔ اس پر قرأت کرنا نہ واجب ہے اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرأت کرے، بلکہ اسے حکم یہ رہے گا کہ وہ خاموش کھڑا رہے، ثنا پڑھنے کے بعد وہ خاموش کھڑا رہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کا نمبر ہے 127۔ جس آیت سے اس مسئلے کو لیا گیا ہے وہ آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی قرأت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور خفیہ طریقے سے، ودون الجہر من القول، اور گفتگو کو جہر کے سوا، بالغدو والآصال، صبح و شام کرو، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ دو آیتیں یہاں صاحب کتاب ایک خاص مسئلے کے تحت ذکر کیے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا۔ تو ان دو آیات میں سے پہلی آیت سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس پہلی آیت سے علماء احناف نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مقتدی کے لیے قرأت کا ترک فرض ہے، یعنی قرأت چھوڑ دینا یہ فرض ہے۔ یہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کو غور سے سننے اور اس کی قرأت کے وقت خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جو مطلق ہے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ آیت مطلق ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ نماز کے اندر پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے، مطلقاً حکم ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے خارج ہو۔ لیکن جب عام علماء نماز سے باہر پڑھے اور جانے قرآن کریم کے استماع یعنی سننے کے وجوب کے قائل نہیں بلکہ استحباب کے قائل ہیں، یعنی عام طور پر علماء کا قول یہ ہے کہ نماز کے باہر اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ایک انصاری مرد کے رد میں نازل ہوئی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی ہوتے ہوئے نماز میں قرأت کیا کرتے تھے، جیسا کہ تفسیر حسینی میں ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہو گئیں، آیت تو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، اور یہ مطلق ہے، نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ لیکن عام طور پر علماء حکم یہ دیتے ہیں کہ نماز کے باہر قرآن کا سننا یہ مستحب ہے، جبکہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت نماز سے متعلق ہے، جیسا کہ تفسیر حسینی میں ہے کہ ایک صحابی
ایک مرد انصاری مرد کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی جو حضور کے پیچھے نماز کی حالت میں قرات کیا کرتے تھے، اور جمہور صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ آیت مذکورہ صرف مقتدی کے استماع سے متعلق ہے، یعنی آیت تو مطلق ہے، چاہے نماز کے باہر قرآن پڑھا جائے نماز سے اندر پڑھا جائے، اس کی تلاوت کے بعد خاموش بھی رہنا ہے اور غور سے سننا بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف علماء قرآن کو باہر سننے کے لیے استحباب قرار دیتے ہیں، جبکہ آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے مقتدی کے لیے، اور صحابہ اکرام کی اکثریت بھی یہی سمجھتی ہے، صحابہ اکرام کی اکثریت بھی یہی ہے کہ نماز کے باہر جو ہے قرآن سننے کا وہ حکم نہیں ہے جو نماز کے اندر ہے، اور صحابہ اکرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ مقتدی کے لیے استماع ہے، مقتدی سنے گا صرف۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دوران خطبہ یہ حکم ہے، یہ دو قول ہو گئے کہ خطبہ جب جمعے کے دن ہو جب تم غور سے سنو اور خاموش رہو، لیکن اصح یہ ہے کہ یہ حکم خطبے کے دوران اور نماز کی ابتدا دونوں کے بارے میں، جیسا کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سننا دوران نماز فرض ہے، اور غور سے سننا کامل طور پر تبھی ہوگا جب بندہ خاموش رہ جائے، خود نہ پڑھے۔ اب کبھی ایسا ہوتا دیکھیے انسان پڑھتے پڑھتے بھی کوئی چیز سن سکتا ہے، لیکن غور سے اس وقت سنا جائے گا کامل طور پر جب کہ خود خاموش ہو اور قرآن کو سنے۔ اگر کوئی مقتدی خفیہ طور پر قرات کرتا ہے تو اس کا اس حال میں امام کی قرات کو سننا نہ سننے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے غور سے سننے کے لیے خاموش رہنے کو بھی واجب قرار دیا، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لہذا معلوم ہوا کہ غور سے سننا بوجہ کمال فرض ہے، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا، نہ کہ اس طرح جس طرح امام شافعی کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ امام موصوف کے استدلالات میں سے، یعنی امام شافعی کے دلائل میں سے ایک استدلال اور ایک دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں کر۔ یہ امام شافعی نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مقتدی کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن کریم امام کے پیچھے آہستہ آہستہ پڑھے۔ چنانچہ قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے اس حصے سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم اکثریت کے نزدیک غیر مقتدی کے لیے ہے، جس کی عنقریب تفصیل آ رہی ہے۔ یعنی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہ جو حصہ ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر، دل ہی دل میں یاد کر، اس کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے بلکہ غیر مقتدی سے ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل میں سے مشہور دلیل جو اصول کتب میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ امام شافعی کا مسلک کیا ہے؟ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ تو امام شافعی کے جو بنیادی دلائل ہیں ان میں سے ایک مضبوط ترین دلیل یہ حدیث پاک ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ان کا استدلال کس طریقے سے؟ وہ یہ حدیث پاک محکم ہے، یہ حدیث محکم ہے، لہذا اس کی معارض وہ آیت نہیں بن سکتی جو مختلف معانی کا احتمال رکھتی ہو۔ یعنی ہم نے جو آیت پیش کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس آیت میں کئی احتمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، یہ نماز کے باہر پڑھنے کا حکم ہے، یہ احتمال ہے۔ اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، یہ محکم ہے۔ لہذا محکم اس
محکم کا درجہ کیا ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا احتمال نہیں ہوتا ہے، اور آیت میں احتمال موجود ہے، لہذا وہ آیت کریمہ جس کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے وہ اس حدیث پاک کی معارض نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل ہے امام شافعی کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کا ہی پڑھنا ہے۔ امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والسورہ، نماز سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا سورہ فاتحہ کا مقتدی پر لازم کرنا اور سورت کا یعنی ضم سورہ کا لازم نہ کرنا اس روایت پر عمل کرنے کو متروک کر رہا ہے جو امام مالک سے مروی ہے۔ مطلب یہ ہوا، اگر ہم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو مان کر مقتدی پر سورہ فاتحہ کو واجب قرار دے دیں تو پھر امام مالک سے جو روایت آئی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ضم سورہ بھی کرنا ہے، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل کریں تو پھر یہ والی حدیث کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ حجت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے۔ آگے دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قول باری تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب عام ہے، خواہ قرأت دوران نماز ہو یا خارج از نماز کے باہر ہو، بس اس کا صرف نماز کے بارے میں مخصوص کرنا اور صرف مقتدی کے لیے اس کا اختصاص، یہ اس کی عمومیت کا تخصیص ہے، یعنی اس کی عمومیت کو خاص کر دینا ہے، لہذا یہ عام مخصوص عنہ البعض ہو گیا اور ایسا عام ظنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی ظنی آیت سے کیسے تمسک کیا جانا درست ہوگا؟ اس اعتراض کو میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ آیت عام ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو، چاہے یہ نماز کے اندر پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے، لیکن آپ نے خاموش رہنے کی فرضیت کو مقتدی کے ساتھ خاص کر دیا کہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کا خاموش ہونا فرض ہے، لیکن نماز کے باہر یہ حکم نہیں ہے، نماز کے باہر آپ اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے تخصیص کر دی مقتدی کی، عام ہے تو اس کے اندر یہ تخصیص ہو گئی، اور جب کسی عام کے اندر تخصیص ہوتی ہے تو وہ مخصوص عن الباس کہلاتا ہے اور ایسا عام ضنی ہو جاتا ہے، لہذا یہ آیت ضنی ہوئی، اور ضنی آیت سے فرضیت کیسے ثابت کی جا سکتی ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جب مذکورہ طریقے کے مطابق آیت ضنی ہوگی تو فرضیت سے نکل گئی، فرضیت سے نکل گئی، یعنی اس کا منکر کافر نہیں ہوگا، وجوب باقی رہ گیا، اور عمل کے میدان میں وجوب فرض کے مانند ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہا کہ بھئی آیت میں تخصیص ہو گئی لہٰذا یہ ضنی ہو گئی، لہٰذا ضنی آیت سے دلیل کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ضنی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہم اس سے فرض ثابت نہیں کر سکتے اور اس کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ بولا کہ بھئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر کوئی یہ بولا تو اس کو ہم کافر تو نہیں کرتے، تو فرضیت سے نکل گئی، لہذا منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن وجوب تو باقی ہے، اور عمل کے لحاظ سے وجوب فرض کی طرح ہوتا ہے، حکم کے لحاظ سے فرض کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں کا مقام ایک ہوتا ہے۔ یوں ہی یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا حناف کے اوپر کہ مقتدی کو ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت کر لینی چاہیے، کیونکہ ان دونوں نمازوں میں قرأت بالجہر نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی جب امام کے پیچھے ہو اور امام قرأت کرتا ہو تو خاموش رہو اور سے سنو، تو جہری نمازوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن سری جو نمازیں ہیں ان میں تو مقتدی کو پڑھ لینی چاہیے سورہ فاتحہ، کیونکہ اس میں نہ تو امام کی قرأت کی آواز آتی ہے نہ وہ سن پاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ ایک اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ابتدائے اسلام میں تمام نمازوں کے دوران بلند آواز سے قرأت کرنا فرض تھا۔ ابتدائے اسلام میں تمام نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا فرض تھا۔ پھر 2 نمازوں میں، ظہر اور عصر میں، عذر کی بنا پر جہر کو ساقط کر دیا گیا۔ اب یہ کیوں ساقط کر دیا گیا؟ اس کی مختلف اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں کام کے وقت میں ہوتی تھیں، جب لوگ بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، اور مشرکین جب قرآن کی آواز سنتے تھے تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک وجہ تو اس کا سبب یہ تھا۔ تو ابتدائی اسلام میں تمام نمازوں کے درمیان جو ہے بآواز بلند قرأت کرنا فرض تھا، بعد میں اس پہ تخفیف کر دی گئی، عذر کی بنیاد پر 2 نمازوں سے جہر کو ساقط کر دیا گیا، اس لیے اعتراض کرنا بیجا ہے۔ اب پوری عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ یوں ہی یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مقتدی کو ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت کر لینی چاہیے، کیونکہ ان دونوں نمازوں میں قرأت بالجہر نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ اس سے استماع فوت ہو جائے گا، یعنی سننا فوت ہو جائے گا۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ آواز آتی ہے، جب آواز ہی نہیں آتی تو مقتدی کو چاہیے خاموشی سے قرأت کر لے۔ یہ اعتراض اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں تمام نمازوں کے اندر بآواز بلند قرأت کرنا فرض تھا، پھر 2 نمازوں میں عذر کی بنا پر یہ ساقط ہو گیا۔ سقوط کے علاوہ باقی ماندہ احکام اپنی حالت پر باقی ہیں، یعنی 2 نمازوں میں صرف جہر ساقط ہوا، لیکن باقی احکام ساقط نہیں ہوئے، باقی احکام اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ دوسرا اعتراض ہے گویا کہ آیت مذکورہ تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نماز کے دوران گفتگو کیا کرتے تھے، جیسے کشاف یا بیضاوی میں مذکور ہیں۔ یعنی کشاف اور بیضاوی نے ایسی روایتیں ذکر کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام مسلمان جو ہیں ابتداً دوران نماز بات چیت کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی بات چیت کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ اگر یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلا؟ لہٰذا یہ آیت اس بات کو واجب کرتی ہے کہ دنیاوی گفتگو سے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم کی قرأت سے خاموشی کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ اعتراض اگر کرے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ نص ان باتوں سے مطلق ہے، نص میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے مورد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی بلکہ وہ عام ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آیت کریمہ کا بعض حضرات نے یہ معنی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کے نزول کے وقت تمہیں نازل شدہ آیات پڑھ کر سنائے تو تم خاموش ہو جایا کرو، جیسا کہ اس معنی کی تصریح ایک وجہ سے صاحب مدارک نے کی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے کہ تم خاموش ہو جاؤ، یہ اعتراض اگر کوئی کرے تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات ظن بالمقصود سے خالی نہیں، جس کی وجہ الفاظ کا عموم ہے۔ انتہائی طور پر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آیت مذکورہ ان وجوہات کا احتمال رکھتی ہے جو ابھی احتمالات ذکر کیے گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ سے استدلال کرنا اس آیت سے استدلال کرنے کی بنسبت زیادہ صحیح واضح ہوگا۔ یعنی اگر اس میں احتمالات پیدا ہو رہے ہیں اور فریق سامنے والا مد مقابل ان احتمالات کو ذکر کر کے اس کو ظنی ثابت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ اس سے اپنے مذہب کو ثابت کرنا زیادہ واضح ہوگا، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہوگی، تو اس نے واضح کر دیا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا۔ جیسا کہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے اس حدیث مبارک سے ہی استدلال کیا ہے۔ مذکورہ مسئلہ فاتحہ خلف الامام
میں اختلاف انتہائی درجے کا اختلاف ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کے پیچھے قرأت کرنے والے کے لیے وعید کو لازم کر دیا ہے، اور امام شافعی نے قرأت کے تارک کو، قرأت کے چھوڑنے والے کو مستحق وعید گردانا ہے۔ اگر تمہیں حضرات صوفیہ اکرام اور مشائخ احناف کو دیکھنے کا موقع ملے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ حضرات مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحسن قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احتیاطاً ایک روایت میں مستحسن کہا ہے۔ یہ پہلی آیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب دوسری آیت کریمہ کو دیکھ لیجیے۔ دوسری آیت کریمہ یعنی قول باری تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ یہ ہر قسم کے اذکار کے لیے عام ہے، ہر قسم کے ذکر کو شامل ہے، خواہ قرآن کریم کی قرأت ہو یا دعا ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، خواہ کسی طرح کی یاد ہو، اور اس وقت ذاکر کی حالت ایسی ہو کہ وہ گڑ گڑا رہا ہو اور خوف خدا سے معمور ہو، اور گفتگو اور تکلم میں بھی جہر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو بولتا ہے اللہ کے حضور، جو معروضہ رکھتا ہے، اس میں بھی آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ اخفا کا اخلاص میں بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، یعنی خاموشی سے معروضہ رکھنے میں جو ہے اخلاص زیادہ ہوتا ہے بنسبت بلند آواز سے بولنے میں، اور حسن تفکر کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ بالغدو والآصال، صبح و شام مراد ہیں۔ ان دو اوقات کو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ان کی مخصوص فضیلت ہے، یعنی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو۔ تو ان دو اوقات کو اس لیے یہاں خاص کیا گیا کہ ان کی مخصوص فضیلت ہے، یا بطور کنایا صبح و شام بول کر دوام مراد لیا ہے، یعنی ہر وقت الدوام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ ہاکذا قالو، علماء نے ایسا ہی کہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات مخفی نہیں، یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کا ذکر خفی طور پر کرنا افضل ہے۔ اسی لیے بعض اہل سلوک فرماتے ہیں کہ ذکر خفی یہ عزیمت ہے اور جہر بدعت ہے، یہ مباح ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک ذکر میں جہر اصل ہے۔ یہ بحث ایسی ہے جس میں ہمارے زمانے کے لوگ مختلف الخیال ہیں، لیکن اس اختلاف کا کوئی اہم نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک فریق کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وصول نصیب ہو جائے، خواہ اس کے لیے طریقہ کوئی بھی ہو۔ اب جہری ذکر افضل ہے یا خفی ذکر افضل ہے، یہ اختلاف صوفیہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس اختلاف کا کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ دونوں فریق کا مقصد اللہ کا وصول ہے، طریقہ خواہ کوئی بھی ہو۔ تو جن صوفیہ نے جس طریقے میں اخلاص دیکھا زیادہ، انہوں نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ جہر بالتکبیر بدعت ہے، یعنی نماز کے اندر تکبیرات کو بلند آواز سے کہنا مقتدی کے لیے یہ بدعت ہے، صرف امام کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کی تکبیرات کا معاملہ ہے، اور یہ متفق علیہ بالاتفاق ہے۔ اور کچھ حضرات نے کہا ہے کہ دعا میں اخفا قبولیت کی طرف جد لے جانے والی چیز، یعنی دعا کے اندر پوشیدہ طور پر دعا کرنا، اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اذ نادى ربه نداء خفیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا زَكَرِيَّا اذ نادى ربه نداء خفیا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ تو یاد کرو جب حضرت زکریا نے اپنے رب سے خاموشی سے ندا کی، اور اسی طرح کا قول باری تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خفیہ دعا کے اندر قبولیت کی امید زیادہ ہوتی، اور یہ بھی بالاتفاق ہے۔ یہاں تک جو ہے سورۃ الاعراف میں
جن آیات کا ذکر ہمیں کرنا مقصود تھا ان کا اختتام ہوتا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان آیات مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں جو سورۃ الانفال میں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس صورت میں اکثر مسائل کا تعلق قتال سے ہے۔ سورۃ الانفال میں اکثر مسائل کا تعلق قتال سے ہے، جیسا کہ ہم اس بارے میں سورۃ البقرہ میں وعدہ کرا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فرماتے مصنف ہم اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلے کے اعتبار سے یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نئی سورۃ الانفال کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ 128، اس کو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا اللہ کی توفیق سے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔